کا جو سیزن ہے یہ یس کہنے کا سیزن ہے. خداوند کو یس کہنے کا سیزن ہے. میریکل آف سیئنگ یس ٹو گاڈ. خداوند کو آج کے دور میں یس کہنا جو ہے یہ کسی معجزے سے, کسی میریکل سے کم نہیں ہے. جب ہر طرف ڈسٹریکشنز ہوں, ہر طرف افراتفری ہو, ہر طرف آزمائشیں ہوں, بائبل کا میسج ہے جو ایمان کے ساتھ خداوند میں چلنا ہے وہ بڑا بورنگ سا محسوس ہو, ایسے حالات میں اور ایسے موسم میں خداوند کو یس کہنا بڑا چیلنجنگ ہے, بڑا مشکل کام ہے. یہ سیزن اس معجزے کی طرف ہماری توجہ جو ہے وہ دلاتا ہے. بہت ساری غلط جگہوں پر ہم یس کہہ جاتے ہیں اور وہ یس کہنے کے بعد ہم پچھتاتے ہیں. جب غلط جگہوں پر یس کہتے ہیں تو پھر ہمارا نقصان ہوتا ہے, لیکن جب خداوند کو یس کہتے ہیں تو ہمارا فائدہ ہوتا ہے. بائبل مقدس کو دیکھیں, لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت سے آگے مقدسہ مریم کے پاس خداوند کا فرشتہ آتا ہے. جب اس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی ہے, مقدسہ مریم جو ہے اس کی زندگی کی سمت جو ہے وہ ٹھہرائی جا چکی ہے. اس کی زندگی کی سمت جو ہے وہ پہلے سے ڈٹرمنڈ ہے, وہ کلیئر ہے, اور اس نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے یہ اس نے پہلے سے سوچا ہوا ہے. لیکن ایسے میں خداوند جو ہے وہ انٹروین کرتا ہے. فرشتہ اسے پیغام دیتا ہے, اسے کہتا ہے سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے, خداوند تیرے ساتھ ہے. فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر. 30ویں آیت, کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا, اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا, اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور وہ داؤد کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا؟ اس نے یہ نہیں کہا یہ نہیں ہو سکتا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی. یہ کیوں کر ہوگا؟ یہ تو خلاف فطرت بات ہے. مقدسہ مریم کا جواب جو ہے وہ یہ ہے, مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں, میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا. عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک نوجوان کنواری لڑکی ہے جو کہتی ہے میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو, اور پہلے باب میں ہی ایک انتہائی بزرگ اور تجربہ کار شخصیت ہے جس کا نام زکریا ہے, جو تجربہ کار اور بوڑھا شخص ہے اور کاہن ہے, جس نے ساری عمر کہانت کی ہے, خدمت کی ہے, اور وہ لاویوں کے خاندان میں سے ہے, کاہنوں کے خاندان میں سے ہے, اور اس نے خداوند کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. وہ یہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا, میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. اور خداوند کا فرشتہ جو ہے اسے کہتا ہے اچھا تو میری گل نہیں منی, اب تو خاموش رہے گا. ایک کو سزا ملی ہے, اس کا منہ بند کر دیا گیا ہے, اور دوسری زندگی جو نوجوان ہے وہ خداوند سے کہتی ہے یس میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. یہ بڑا ڈسٹربنگ سا میسج ہمیں محسوس ہوتا ہے جہاں پہ اس کا جو کورس آف لائف ہے اسے چینج کر دیا گیا ہے, جہاں پہ اس کی زندگی میں انٹروین کیا ہے خدا نے, اور وہ بڑی ڈسٹرب ہے اس بات سے. وہ کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن وہ ان سارے سوالوں کے باوجود وہ یہ کہتی ہے کہ میرے لیے تیرے کلام کے موافق ہو. کرسمس کا سیزن جو ہے یہ خداوند کو یس کہنے کا سیزن ہے. نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں, ہم نہیں جانتے تھے 2019 میں کہ 2020 کیسا ہوگا. پوری دنیا اس عالمی وبا کا شکار ہو جائے گی, اور اس عالمی وبا کے اثرات سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر جائیں گے, اور ہم غیر یقینی صورتحال کا شکار اس سارے سال میں رہے ہیں. اب 2021 جو ہے وہ کیسا ہوگا ہم نہیں جانتے, لیکن اس کرسمس سیزن میں خداوند جو ہے وہ ہم سے توقع کر رہا ہے کہ بھلائی یا برائی, تنگی یا بحالی, بیماری اور تندرستی میں ہم خداوند کو یس کہیں گے. ہم اسے کہیں گے ہاں خدا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. یہ کرسمس کا سیزن جو ہے
یہ ہمیں خداوند کے حضور میں آ کے ہاں کہنے کے لیے تیار کرتا ہے. اور سب سے بڑا معجزہ جو ہے ہماری زندگی میں ہوتا ہی یہ ہے جب ہم خداوند کو یس کہتے ہیں. ایک بڑی ہی بارگزیدہ شخصیت ہے, اسے ہم نوح کے نام سے جانتے ہیں. 6 باب پیدائش کی کتاب اور اس کی 9ویں آیت. نوح کا نسب نامہ یہ ہے, نوح مرد راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا, اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. اور 11ویں آیت میں یہ لکھا ہے, زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی. 13ویں آیت میں لکھا ہے, خدا نے نوح سے کہا, تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی. 7ویں باب کی پہلی آیت کو دیکھیں, اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ, میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست باز دیکھا ہے. پوری دنیا میں ایک خاندان ہے جس نے ہر قدم پر, جب زمین ظلم سے بھری ہوئی تھی, اس نے ہر قدم پر خداوند کو یس کہا ہے, اور وہ اپنی راست بازی پر قائم ہیں, اور انہوں نے اس راست بازی کو چھوڑا نہیں ہے. اور اسی سبب سے یہ گھرانہ, یہ خاندان جو ہے, اس کی تعریف کی گئی ہے, اس کی صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ خاندان جو ہے یہ بے عیب اور راست باز خاندان ہے. اور خدا خود اسے ایکنالج کر رہے, پورے زمانے کے لوگوں میں سے میں نے تجھی کو اپنے حضور میں راست باز پایا ہے. پوری دنیا دائیں بائیں ہو جائے اور خداوند سے پھر جائے, اور زمین ظلم سے بھری ہوئی ہو, ہر قدم پر آزمائشیں ہوں, ہر قدم پر مصلحت ہو, ہر قدم پر کمپرومائز ہو, ہر قدم پر سمجھوتا ہو, کیا میں اور آپ خداوند کے حضور میں قائم رہ سکتے ہیں؟ اور کیا خدا ہمارے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ میں نے تجھی کو اس زمانے کے لوگوں میں راست باز پایا, میں نے تیرے خاندان کو اس زمانے کے لوگوں میں راست باز پایا ہے. ساری دنیا برباد ہو جائے گی, لیکن اس پورے خاندان میں سے نوح اور اس کی بیوی اور سیم, حام اور یافت اور ان کی بیویاں, یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ بچائے جائیں گے, یہ لوگ چھڑائے جائیں گے. انہوں نے خداوند کو یس کہا ہے. جب خداوند کہتا ہے کہ اپنے سارے خاندان سمیت کشتی میں آ جا, وہ خداوند سے یس کہتا ہے. اس نے زندگی میں کبھی خداوند کو نو نہیں کہا. کیا اس کرسمس سیزن پر آپ اور آپ کا خاندان خداوند کو یس کہتے ہیں؟ دوسری مثال دیکھیں خداوند کے کلام میں سے, پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے. خداوند نے ابراہیم سے کہا, تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھرانے سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا, اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. اور یہ ساری باتیں جو آگے لکھی ہیں. چوتھی آیت, سو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوط اس کے ساتھ گیا, اور ابراہیم 75 برس کا تھا جب وہ ہاران سے روانہ ہوا. خداوند نے کہا کہ تو اپنے وطن میں سے اور اپنے ناطے داروں میں سے, اپنے ملک میں سے, اپنے خاندان میں سے نکلا. تو ابراہیم نے کیا کہا؟ اس نے کہا یس خداوند, میں اپنی سیٹلڈ لائف کو چھوڑتا ہوں, میں اپنے خاندان کی پراسپیرٹی کو چھوڑتا ہوں, میں اپنے خاندان کی ساری خوشحالی کو خیر بات کہتا ہوں, میں اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دیتا ہوں خدا, میں اپنے وطن کو چھوڑ دیتا ہوں خدا. اور یہ قیمت جو ابراہیم نے چکائی ہے, یہ قیمت معمولی قیمت نہیں ہے, یہ قیمت بہت بڑی قیمت ہے. لیکن اس قیمت کے ساتھ ساتھ اگر آپ غور کریں تو خداوند جو ہے وہ ذمہ لیتا ہے, اور خداوند اس سے کہتا ہے کہ تو جو کچھ تو چھوڑ رہا ہے وہ تو ہے ہی, لیکن میں تجھے برکت بخشوں گا, اور تیرے وسیلے سے نہ صرف تو برکت پائے گا, تیرا خاندان برکت پائے گا, بلکہ دنیا کے سارے قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے. جو تیرے ساتھ دشمنی کریں میں ان کا دشمن ہوں گا, اور جو تجھے برکت دیں ان کو میں برکت دوں گا. خداوند کو یس کہنے کی برکات ہیں. جب خداوند آپ کی لڑائیاں لڑنے لگے, جو آپ کو برکت دیں خداوند ان کو برکت دے, جو آپ پر لعنت کریں خداوند ان پر لعنت کرے. کہیں نہیں لکھا کہ میں لوگوں کو منع کر دوں گا کہ تجھ پر لعنت نہ کریں, لکھا ہے جو تجھ پر لعنت کریں ان پر میں لعنت کروں گا. اگر تو یس کہے تو جو تجھے برکت دیں گے
میں ان کو برکت دوں گا. نہ صرف تو برکت پائے گا, تیرے وسیلے سے دنیا کی ساری قومیں, سارے قبیلے, سارے خاندان, ساری زندگیاں تیرے وسیلے سے برکت پائیں. کیسا زبردست وعدہ ہے جو خدا نے اس نے کہا تو نے یس کہنا ہے, اور اس یس کے ساتھ ساری برکتیں, سارا ڈیفنس, سارا آفینس, سب کچھ ہے نا, پشتوں نسلوں تک ساری دنیا کی برکتیں جو ہیں تیری اس ایک ہاں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. خدا اسے کہتا ہے کہ میں تجھے سمندر کے کنارے کی ریت کے ذروں کے مانند تیری نسل کو بڑھاؤں گا. یہ برکت اس کی ہاں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب خدا اسے کہتا ہے کہ تو آسمان کے ستاروں پر نظر کر, اگر تو ان کو شمار کر سکتا ہے نا, تو شمار کر. وہ کہتا ہے تیری نسل بھی ایسے ہی ہوگی. یہ سب کچھ کیسے ہے؟ یہ سب کچھ اسے ایک ہاں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مقدسہ مریم نے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. مقدس نوح نے اسے یس کہا اور وہ کشتی میں آ گیا. اور اس سے پہلے وہ خداوند میں زندگی گزار رہا تھا جب زمین ظلم سے بھری ہوئی تھی. اس کا ایک سٹینڈ تھا, یشوا کی طرح اس نے کہا تھا اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, ہم تو خداوند ہی کی عبادت کریں گے. ابراہیم نے خداوند کے کہنے پر اپنے وطن کو, اپنے ناطے داروں کو, سب کچھ کو چھوڑ دیا اور وہ خداوند کی راہ پر نکل پڑا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے خداوند اسے کثرت سے برکت بخشی. ایک اور بات دیکھیں میرے ساتھ مل کر, یہ موسم یس کہنے کا موسم ہے. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ خداوند کے وعدے سے, اگر آپ خداوند کے بلاوے سے, اگر آپ خداوند کی برکت سے جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں اور اسے نو کہہ رہے ہیں, کرسمس کوئی کرسمس نہیں ہے. آپ بھی برکت نہیں پائیں گے اور آپ کے وسیلے سے دوسرے لوگ بھی برکت نہیں پائیں گے. دیکھیں میرے ساتھ خروج کی کتاب اور اس کا 3 باب. موسیٰ اپنی بھیڑ بکریوں کو چراتا ہوا حورب پہاڑ کے پرلی طرف لے گیا, اور وہاں پہ اس نے ایک عجیب سما دیکھا کہ ایک جھاڑی کو آگ لگی ہے لیکن وہ بھسم نہیں ہوتی. گرمی میں جب درجہ حرارت انتہائی زیادہ ہو, صحرا میں جھاڑیوں کو آگ لگ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن 10-15 سیکنڈ میں جھاڑی جو ہے وہ جل کر بھسم ہو جاتی ہے. اس جھاڑی میں اور ان جھاڑیوں میں فرق ہے کہ یہ جھاڑی جو ہے یہ جل رہی ہے لیکن یہ بھسم نہیں ہو رہی. خدا موسیٰ سے بات کرتا ہے اور خدا اپنا پلان موسیٰ پر ظاہر کرتا ہے. خدا کہتا ہے کہ میں نے ساری تکلیف کو, جو ان کے رونے اور کراہنے کو دیکھا اور سنا ہے, اور موسیٰ اس سارے وقت میں خاموش رہا ہے. 10ویں آیت میں, اور وہ کام جو اس نے موسیٰ کو کرنے کے لیے کہہ دیا ہے, اس نے کہا میں اترا ہوں, میں اکیلا بھی کام کر سکتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی ایمبیسڈر ہو, میرا کوئی نمائندہ ہو. انسانوں کو اپنے کام میں اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں. جب سب کچھ خدا نے بتایا, بنی اسرائیل کی حالت بتائی, خداوند نے اپنے دل کو بھی کھول دیا, تو 10ویں آیت میں خداوند کہتا ہے صوبا میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے. اب یہاں پہ خدا نے یہ کہا یہ میرا منصوبہ ہے, میں تجھے اپنے منصوبے میں اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ نے خدا سے کہا میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لاؤں؟ یہ سوال ہے, میں کون ہوں؟ تب موسیٰ نے خدا سے کہا جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے, اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے, تو میں ان کو کیا بتاؤں؟ پہلے کیا کہا اس نے, میں کون ہوں کہ میں جاؤں اور میں جا کے نکال لوں. پھر کہتا ہے خداوند تو کون ہے؟ لوگ پوچھیں گے خدا کون ہے, اس کا نام کیا ہے؟ 4 باب پہلی آیت. تب موسیٰ نے جواب دیا لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے اور نہ میری بات سنیں گے, وہ کہیں گے خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا. پھر 4 باب 10ویں آیت دیکھیں. تب موسیٰ نے خداوند سے کہا اے خداوند میں فصیح نہیں, نہ تو پہلے ہی تھا اور جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا, بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان جو ہے وہ کند ہے. کتنے ایکسکیوزز ہو گئے؟ 4 ایکسکیوزز ہیں. 5واں ایکسکیوز دیکھیں 13ویں آیت. تب اس نے کہا اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے, جنوں مرضی کلا دے, میں نہیں جانتا.
तब खुदावंद का कहर मूसा पर भड़का और उससे कहा, क्या लावियों, है ना, खुदावंद का कहर मूसा पर भड़का। मैं आपसे ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूं, आप कितनी देर से खुदा से भाग रहे हैं? आप कितने बरसों से बहाने लगा रहे हैं? और इन सारी बातों के जवाब में बिलाखर मूसा जो है वो खुदावंद को यस कहने के लिए तैयार हुआ है। क्रिसमस का सीजन खुदावंद को यस कहने का सीजन है। कभी आपने गौर किया है, मुकद्दसा मरियम उससे कहती है, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। हाँ खुदावंद, जैसा तू कहता है खुदावंद वैसा ही हो, जैसे मेरा कॉल है उसके मुताबिक नहीं, जैसे खुदावंद तेरा कॉल है उसके मुताबिक हो। इसके साथ बहुत सारी बरकत जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली बरकत, क्या आसमान आपके लिए खुल जाएगा और आसमान आपकी यस के वसीले से लोगों पर खुल जाएगा। लूका की इंजील 2 बाब और उसकी 13वीं आयत में यकायक फरिश्तों की एक गिरोह जो है वो खुदा की हमद करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आसमान खुला है, सबसे पहली बात। और आसमानी लश्कर जो है, जो पहले लड़ाई थी, जो पहले जंग थी, जो पहले आपस में दूरी थी, अब वो नजदीकी में तब्दील हो गई है, वो सुलह में तब्दील हो गई है। आसमानी लश्कर जो है वो जमीनी मखलूक के साथ जो है उसने इंटरेक्ट करना शुरू किया है, उसने राबता करना शुरू किया है, उसने बातचीत करनी शुरू की है और तमजीद करती हुई और खुदा की हमद करती हुई ये कहती हुई जाहिर हुई, आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो, जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आपके हां करने के वसीले से सारी तखलीक आपके लिए खुल जाती है। पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं और वो सितारा उनके आगे आगे चला। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? क्योंकि पूरब में सितारे ने हमारी रहनुमाई करना शुरू कर दी है, क्योंकि जमीन पर एक शख्सियत ने खुदा को हां कही थी और अब सितारे जो हैं वो अलाइनमेंट में आ गए हैं और सितारे जो हैं वो अपने खालिक की तरफ लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं एक हां के वसीले से। वो सितारा उनके आगे आगे चला और उस घर के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। ये जो आपके घरों में सितारे हैं, ये सितारे कह रहे हैं कि जो सुपरस्टार है यीशु मसीह वो इस घर में है। अब ये मैच करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर स्टार है और नीचे बोतल है, तो ये झूठ हो जाएगा, ये मुतजाद हो जाएंगी बातें। कभी आपने सोचा है कि उसकी हां के वसीले से, उसके यस के वसीले से दुनिया के इंतहाई समझदार पीएचडी लोग, समझदार डॉक्टर लोग जो हैं वो अपने अपने घरों से निकले हैं और वो हाथों में हदिये लेकर पहुंचे हैं उस बच्चे के सामने। उन्होंने सोना और मुर और लुबान उसके हुजूर में नजर किया है। अक्लमंद लोग अभी भी यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। आपकी हां के वसीले से खुदा अक्लमंदों के दिलों को आपके लिए खोल देगा। इंतहाई कीमती तहाइफ हैं जो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की नजर किए हैं, मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ की नजर किए हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये मिस्र का सफर इनको जो पड़ने वाला है, खुदा ने मिस्र के इस सफर से पहले ही इनकी सारी जरूरियात का बंदोबस्त किया है और सोना और मुर और लुबान इनको दिया है ताकि ये मिस्र में जब तक रहें ये अपनी गुजर बसर जो है बेहतरीन तरीके से कर सकें। खुदा आपकी जरूरियात की फिक्र करेगा और वो जमीन के खजानों को और आसमान के खजानों को आपके लिए खोल देगा, लेकिन उस वक्त खोलेगा जब आप उसे यस कहना शुरू कर देंगे।
یہ سب کچھ تو ہے، زمین کے خزانے کھل گئے ہیں، عقلمند لوگوں کے دل کھل گئے ہیں، ان کے ذہن کھل گئے ہیں، ستاروں نے رہنمائی کرنا شروع کر دی ہے، فرشتے ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ جو ہے گود میں لیتے ہیں، اور وہ گود میں لے کر اس بچے کے بارے میں یہ کہتے ہیں اب تو اپنے قول کے موافق اپنے خادم کو، اپنے بندہ کو سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ لیکن کیا اس کے ساتھ چیلنجز بھی ہیں؟ میں آپ کو کہوں گا ہاں چیلنجز ہیں۔ سب لوگ آپ کو مبارک نہیں کہیں گے۔ آپ کی ہاں کے وسیلے سے سب سے پہلے ہیرودیس کو اور یروشلم کے سارے لوگوں کے دل جو ہیں وہ گھبرا جائیں گے۔ کئیوں کے دل گھبرا جائیں گے اس لیے کہ آپ نے خدا کو یس کہہ دیا ہے، آپ نے خدا کو ہاں کہہ دیا ہے۔ سب لوگ خوش نہیں ہوں گے، کچھ لوگ پریشان بھی ہو جائیں گے۔ اور میں آپ کو جھوٹی تسلی اور جھوٹا وعدہ دے کر یہاں سے رخصت نہیں کرنا چاہتا۔ مجوسی جب آئے اور انہوں نے کہا یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کون ہے، وہ کہاں ہے، ہم پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ستارے رہنمائی کر رہے ہیں، لیکن ہیرودیس اور یروشلم کے لوگ جو ہیں ان کے دل اس کے لیے بند ہو گئے۔ اس کے لیے سرائے میں جگہ نہیں تھی۔ آسمان میں جگہ ہے، ستاروں نے جگہ دی ہے، فرشتوں نے ویلکم کہا ہے، مجوسیوں نے سجدہ کیا ہے، انہوں نے اپنے ڈبے اور اپنے دل کھول کر خداوند کے حضور میں پیش کر دیے ہیں، لیکن اسے سرائے میں جگہ نہیں ملی تھی۔ مت سوچیں کہ آپ نے خداوند کو ہاں کہہ دیا ہے، اس ہاں کے وسیلے سے سارے ہی دل اور سارے ہی گھر آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ کئی سرائے ایسے بھی ہوں گے جن میں آپ کو جگہ نہیں ملے گی، کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں آپ کو رکھ دیا جائے گا۔ مت سوچیں کہ آپ کی ہاں کے وسیلے سے سارے لوگ آپ کو مبارک کہیں گے۔ سردار کاہن اور فقی اور فریسی انہوں نے اپنے دل سخت کر لیے اور وہ اسے قتل کرنے کے در پہ تھے۔ سب لوگ آپ کو ویلکم نہیں کہیں گے، لیکن وہ لوگ جو خداوند کو پہچانتے ہیں، وہ لوگ جو خداوند سے پیار کرتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی دور ہوں، پورب کے ان مجوسیوں کی طرح ان کے دل آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کرسمس 2020 آپ سارے لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ سیزن میری دعا ہے کہ آپ کو جو بھی خداوند آپ کی زندگی میں کہہ رہا ہے، آپ کو خداوند یس کہنے کی صلاحیت دے، خداوند آپ کو ہاں کہنے کی قدرت بخشے، خداوند آپ کو یہ کہنے کا فضل بخشے کہ دیکھ میں خداوند کا بندہ ہوں، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔